محبت کے ساتھ آج کا اس بزم کے لیے آج کا وقت لیا گیا۔ اللہ حضور کے توسل سے اراکین بزم کو صحت اور تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ بے فکر رہیں، کوئی زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے میرے دامن میں 5 سے 10 منٹ کچھ قرآن کی آیات تلاوت کروں گا، بس 10 یا 15 منٹ میں آپ سے اجازت لے کے واپس گجرانوالہ چلا جاؤں گا۔ پھر آگے سلسلہ ثناخوانی جو ہے یہ جاری رہے گا۔ آج ہے شب برات۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، برات کا معنی ہوتا ہے بری ہونا۔ جب ہم کہیں شب برات تو اس کا معنی ہوگا مجرموں کے بری ہونے والی رات۔ آج کی رات میں مجرم بری کیے جائیں گے۔ مجرم کے بری ہونے کا اصول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مجرم جس نے بری ہونا ہے، اور ایک ہوتا ہے جج جس نے بری کرنا ہے۔ لیکن درمیان میں ایک تیسری شخصیت کی ضرورت ہے، کیونکہ مجرم ڈائریکٹ جج سے بات نہیں کر سکتا، درمیان میں وکیل چاہیے۔ جتنا اچھا وکیل ہوگا مجرم جلدی بری ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ آج کی رات میں مجرم ہیں ہم، بری کرنا ہے اللہ نے۔ اب درمیان میں کوئی ایسا وکیل تلاش کرو جس کی اللہ موڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں اسی پہ 2-4 آیات پڑھوں گا، پھر فوراً اجازت ہو جائے گی، آپ بے فکر رہیں۔ اچھا بیٹا، آپ بڑے پیارے ہیں سارے۔ میں یہ تجربہ میرا نہیں ہے، میں بڑے سنجیدہ ماحول میں پڑھتا ہوں۔ آپ اپنی پوری توجہ قرآن کی طرف کریں۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں آپ سارے۔ اللہ آپ سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اپنی توجہ صرف قرآن کی طرف کریں۔ جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹورڈز دا ہولی قرآن۔ دیر از ناٹ اینی سارٹ آف ڈسکشن پلیز۔ دیکھیں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، آپ سے بڑے بچے میرے شاگرد ہیں جو میرے پاس پڑھتے ہیں، تو آپ گفتگو کریں گے تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا۔ بس اپنی ساری توجہ قرآن کی طرف کریں۔ اور میں نے عرض کر دیا ہے، بس اگلے 15 منٹ بعد میں آپ سے اجازت لے کے نکل رہا ہوں۔ مجرم بری ہونے ہیں، مجرم اس رات میں بری اس نے کرنا ہے، مجرم ہم ہیں، بس کوئی وکیل تلاش کرنا ہے۔ اب وہ وکیل کون ہے، بس میں وہ پڑھوں گا قرآن سے تو آپ سے اجازت لے کے نکل جاؤں گا۔ بس یہی گفتگو ہے اور یہی ٹاپک ہے آج کا۔ آئیے، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ میں اگر پنجابی میں توبہ کا معنی کروں تو توبہ کا معنی ہوتا ہے کسے ول جانا، کسے، ماشاءاللہ جیتے رہیں۔ اور استغفار چونکہ باب استفعال سے ہے، استغفار یستغفر استغفارا فہو مستغفر، استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی طلب کرنا۔ توبہ دا معنی ہے کسے ول جانا، رجوع کرنا، لوٹنا۔ استغفار کا معنی ہے معافی طلب کرنا۔ جب ہم دونوں چیزیں ملا کے کہیں گے توبہ استغفار، تو پھر معنی ہوگا معافی کے لیے کسی کی طرف جانا، معافی کے لیے کسی کی طرف جانا۔ اب مجرم بخشنے ہیں، جج نے، درمیان میں وکیل چاہیے۔ بیٹا نہ بھئی گفتگو نہ کریں، میرا بیٹا صرف سنیں۔ اور معافی چاہیے، توبہ کہتے ہیں کسی کی طرف جانا۔ آئیے میں اس پہ 2-4 آیتیں پڑھتا ہوں، پھر آپ کو نتیجہ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ جلدی سے اجازت لیتا ہوں۔ مولا ہم معافی چاہتے ہیں آج کی رات۔ دس از نائٹ آف ایکسکیوز، یہ معافی کی رات ہے۔ اللہ معافی مانگے گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نور ہے بھائی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، چلو اللہ کی طرف۔ توبو کا کیا معنی ہے؟ توبہ، کسی کی
طرف جانا. میں نے ترجمہ بتا دیا توبہ, کسی کی طرف جانا. اللہ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, چلو سب اللہ کی طرف. ایھا المؤمنون, اگر تم مؤمن ہو تو مولا معافی سے ملے گا کیا؟ اللہ فرمایا لعلکم تفلحون, تم معافی مانگو تو صحیح, ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے. آج کی رات تم معافی مانگو, ہم تمہیں. ماشاءاللہ بیٹا, بڑے پیارے چہرے ہیں میرے دائیں بائیں, ذرا قرآن پڑھیں بھائی. معافی مانگو, اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ماشاءاللہ کامیاب کر دیں گے. توبہ کا پہلا ثمر کامیابی. رکو, مولا توبہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ رکنا ذرا, سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں. ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, معافی مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور چلو رب کی طرف. تو مولا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اِنَّا ربی رحیم الودود, تم معافی مانگو تو صحیح, ہم تم پہ رحم کریں گے, ہم تم سے محبت کریں گے. ودود کا معنی ہوتا ہے پیار کرنا. اللہ فرماتا ہے تم معافی مانگو, رحم بھی ملے گا, محبت بھی ملے گی. بس رک جائیں, دو آیتیں ہو گئیں. مولا ہم معافی مانگیں گے تو ہوگا کیا؟ اب آؤ سورہ ہود کی طرف. پھر ارشاد ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, معافی مانگو اپنے رب سے, چلو رب کی طرف. تو مولا ہوگا کیا؟ فرمایا یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا, تم معافی مانگو تو صحیح, ہم تمہاری زندگی حسین کر دیں گے. ہم تمہاری زندگی حسین کر دیں گے. معافی مانگو ہم کامیاب کریں گے. معافی مانگو تم پہ رحم کریں گے. معافی مانگو تم سے محبت کریں گے. معافی مانگو زندگی حسین کر دیں گے. بھائی اگر ان چاروں ثمر کی سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ کہو, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں ایسے نہ کرو بھائی, جس کے دل میں چاروں کی محبت ہے سبحان اللہ کہہ لو. بس میں کوئی بات کر گیا اگر سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں نبی کے چاروں صحابہ کا پیار ہے, سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو, سلامت رہیں. لو جی, 4 ثمر میں نے توبہ اور استغفار کے پڑھے. آپ آؤ سورہ ہود کی طرف. مولا معافی مانگیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے قوم بسم اللہ معافی مانگو اپنے رب سے. تو مولا پھر ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, چلو رب کی طرف. مولا ہوگا کیا؟ فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ علیکم مدرارا, تم معافی مانگو تو صحیح, ہم تم پہ شراٹے دار بارش بھیجیں گے. نہیں میں سمجھا سکا میرے بچوں, 1 منٹ رکنا, میں سمجھا نہیں سکا. مدرارا کا معنی ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے ہم تم پہ شور والی بارش بھیجیں گے. ایسی بارش آئے گی کہ لوگوں کو پتا چلے گا اس پہ رحمت ہوئی ہے. نہیں ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں. بارش ہے 2 طرح کی. ایک بارش ایسی ہے کہ ہم دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نکلے تو اچانک دیکھا باہر تو بارش ہو رہی ہے, ایک ہے یہ بارش. اور ایک بارش یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں اندر سے آواز آئی کہ باہر بارش ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے تو معافی مانگتے صحیح, یرسل السماء علیکم مدرارا, جگ ویکھے گا تیرے تے رحمت ہوئی ہے. مدرارا کا معنی ہوتا ہے جیتے رہے, شراٹے دار بارش تم پہ آئے گی, اللہ کی کمال رحمت کی بارش تم پہ آئے گی. معافی مانگو رحمت کی بارش آئے گی. آگے اللہ فرماتا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً, یزدکم قوتا کا معنی ہوتا ہے بیمار رہتے ہو, ہیپاٹائٹس ہے, شوگر ہے, دل کے مریض ہو, کینسر کے مریض ہو, یزدکم قوہ, معافی مانگو بیماری جائے گی, ہم قوت عطا فرمائیں گے. اس کا مطلب ہے بیٹا بس ہو گئی گفتگو, بس میں آخری نتیجہ دے رہا ہوں. معافی مانگو کامیابی, معافی مانگو مودت, ودود محبت اللہ کی, معافی مانگو رحم, معافی مانگو بیماری دور, معافی مانگو شراٹے دار بارش. معافی مانگنی کیسے ہے؟ رکنا, ہر آیت میں 2 لفظ آ رہے ہیں, استغفر ربکم ثم توبوا الیہ, معافی مانگو چلو رب کی طرف. یا قوم استغفروا ثم توبوا الیہ, معافی مانگو چاہیے چلو رب کی طرف. یا قوم استغفروا, اچھا نہیں ٹھہرو, سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ. حضرت موسیٰ گئے طور پہ 40 راتوں کے لیے, پیچھے بندوں نے بچڑا پوجا نہیں پوجا. جب نبی واپس آئے, نبی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اے قوم, یا قومی اے قوم, انکم ظلمتم انفسکم, تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, باتخاذکم العجلہ, بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. انہیں کہا جی پھر ساڈا حل کی ہے. موسیٰ فرماتے ہیں فتوبوا الیہ, فتوبوا الی بارکم, معافی چاہیے فتوبوا چلو, الی بارکم چلو رب کی طرف.
معافی چاہیے چلو رب کی طرف، معافی چاہیے چلو رب کی طرف. یہ دا مطلب ہے قوم موسیٰ گناہ کرے، اللہ فرماتا ہے نبی ان سے کہو معافی چاہیے چلو رب کی طرف. قوم نو گناہ کرے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی چاہیے چلو رب کی طرف. قوم لوط گناہ کرے، معافی چاہیے چلو رب کی طرف. یہ دا مطلب ہے پچھلی امتاں جدوں بھی گناہ کر دیا سن، اللہ انبیاء سے فرماتا تھا انہیں معافی چاہیے، انہیں میری طرف لے کے آؤ، انہیں کہو چلو رب کی طرف. معافی چاہیے چلو رب کی طرف، معافی چاہیے چلو رب کی طرف. باری آئی تیری اور میری. اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر محمد کی امت گناہ کرے معافی چاہیے چلو محمد کی طرف. نہیں میرے دوستوں نے غور نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، میں کوئی کہانی نہیں پڑھ رہا. پچھلی امتیں گناہ کرتی، اللہ فرماتا انہیں میری طرف لے کے آؤ اگر معافی چاہیے. نبی کی امت گناہ کرے، اللہ فرماتا ہے جاؤ کا معافی لبے کی طرح رسول پہ آ کے. جسے معافی چاہیے محمد کی طرف جانا پڑے گا، حضور تو رسول اللہ کی طرف جانا پڑے گا. یہ مطلب ہے پچھلی امتوں کو اللہ یہ کہتا رہا انہیں میری طرف بھیجو، ہمیں اللہ نے کہا محمد کی طرف جاؤ. پچھلی امتیں میری طرف آئیں، میں جانوں اور یہ جانے. یہ امت یار کی طرف جائے، یار جانے اور یہ جانے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا جی میں بسم اللہ سلامت. میں یہ والی آیت دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، قوم موسیٰ والی. جے تسی کب ہوتے نہیں، ایسے نہیں جس کے دل میں قرآن کی محبت سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ. بس آ جائیں، بس گفتگو تمام ہے، میں نے نتیجہ دے دیا، گفتگو تمام ہے. اللہ فرمایا اگر یہ امت گناہ کرے تو چلو حضور کی طرف. پچھلی امت حضرت موسیٰ کی امت نے گناہ کیا. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں چلو اٹھو معافی مانگو، فتوبو چلو الی باریکم چلو رب کی طرف. انہیں کہا جی کرنا کیے. آپ فرماتے ہیں چلو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ شہر ہے سورہ بقرہ میرے سامنے آ گئی جی، سورہ بقرہ. انہیں کہا جی کرنا کیے. آپ فرماتے ہیں معافی کا طریقہ یہ ہے وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُ، حکم ہوا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس شہر میں، فَقُولُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ کھاؤ جہاں سے کھا سکتے ہو، راغدن جتنا بھی کھا سکتے ہو کھاؤ. ہاں جی معافی ہون لگی ہے، نبی فرماندے نے پہلے لنگر کر لو. نہیں تو سا غور ہی نہیں کیتا، میں کوئی گل پیا کرنا اے میں قرآن پڑھدا جے پیا. حضرت موسیٰ دی قوم سے جب گناہ ہوا نا تو نبی فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں معافی لے کے دوں، لیکن فقولو پہلے کھا پی لو نا جی. ہاں جی یہی روش ہمیں داتا صاحب نظر آتی ہے، یہی انداز معافی ہمیں غوث اعظم کے دربار پہ نظر آتا ہے، یہی انداز ہمیں گنج شکر کے دربار پہ نظر آتا ہے. پیر خانے ٹر جائیے نا تے پیر پہلے مرید نو ایندے نے پتر پہلے لنگر کر لے تے پھر تیری معافی لے دینے ہیں. جی حضرت یہی روش ہے. اب سنیے گا بس آجو. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں فقولو کھاؤ، منہا حیثو شئتم رغدن جتنا کھاؤ جہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن ایک کام کرو معافی چاہیے وَدْخُلُوا الْبَابَ معافی چاہیے دیئے ایس دروازے وچوں لنگو. ہاں جی دروازے وچوں. جی میں کوئی گل پہ کرنا جے جاگ دے بیٹھے ہو دروازے وچوں. یہ مطلب ہے مولانا قرآن بھی دروازہ ہے گے، چپ بیٹھے نے اجے بھی دروازہ ہے گے. نبی فرمایا لنگو وَدْخُلُوا الْبَابَ گزرو دروازے میں سے سجدن جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کیونکہ یہ دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ باب حِطَّةٌ ہے، یہ باب حِطَّةٌ ہے. حِطَّةٌ کہتے ہیں بخشش کا دروازہ. حضرت موسیٰ نے کہا جھک جاؤ اس دروازے سے گزرو، یہ باب حِطَّةٌ ہے. حِطَّةٌ بخشش، یہ بخشش کا دروازہ ہے. ٹھہر جاؤ ایک منٹ ٹھہر جاؤ. قوم موسیٰ گناہ کرے ان کے لیے اللہ نے باب حِطَّةٌ عطا کیا. رکو حضرت نوح کی قوم، یا قومی قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. حضرت نوح نے بد دعا کی، عذاب بھیج، عذاب آ گیا. تو مولا یہ جو میرے ساتھی ہیں اللہ فرمائے انہیں کشتی میں بٹھا لو. یہ مطلب ہے نوح کے بندے بچ گئے کشتی کی وجہ سے، موسیٰ کی قوم بچ گئی باب حِطَّةٌ کی وجہ سے. نوح کے بندے بچ گئے، نوح کی قوم بچ گئی کشتی کی وجہ سے.
ادھر موسیٰ کی قوم بچ گئی باب حتتن کی وجہ سے. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب نبی نے منبر پہ بیٹھ کے صحابہ کی جماعت میں باب حتتن اور کشتی نوح بیان کیا, ان بندوں نے کہا یا رسول اللہ تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی باب حتتن اور کشتی نوح ہے؟ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں نبی نے علی کی طرف اشارہ کیا, میرے صحابہ میری امت کے لیے باب حتتن اور کشتی نوح مولا علی ہے. جس کے دل میں علی ہے کہو یا علی. بات نصیب زبان چپ ہے, کہو یا علی, پھر کہو یا علی, پھر کہو یا علی, ایک دفعہ پھر کہو یا علی, پھر کہو یا علی. جیتے رہے. ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا, رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتے. نعرہ حیدری, ابھی بھی آواز کم ہے, نعرہ حیدری. اچھا جی, اچھا یہ پکڑیے. اچھا جی ایک منٹ ٹھہرو. میں جی بسم اللہ, میں وہ معافی والی آیت دوبارہ پڑھ لوں جی. دو چار بندے سبحان اللہ, باقی چپ بیٹھے. لو جی میں وہ معافی والی آیت دوبارہ پڑھتا ہوں. پچھلی امتوں کو حکم ہوتا معافی چاہیے رب کی طرف آؤ, تمہیں اور مجھے حکم ہوا جاؤ کا زہرا کے بابا کی طرف آؤ. یہ مطلب ہے اساں وکیل او پھڑیا ہے جدی جج موڑ دا ہی نہیں. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. قرآن نے ہمیں وکیل وہ دیا ہے جس کی جج نے موڑنی ہی نہیں. اور کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاہے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی, ایتھے جا نہیں بولن دی. جی شاکی کوئی نہیں, اس میں شاکی کوئی نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں شاکی کوئی نہیں ہے. ہاتھ گورے, میں وکیل پڑھنا پیا. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے ماں داغ دے ڈورے نے. چلے سلامت رہیں, خوش رہیں. لو جی میں بس یہ آیت دوبارہ سمجھا لوں پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. ولو انا, بیٹا بات نہ کرے, بیٹا بیٹھ جائیں, سٹ ڈاؤن بیٹا, بیٹا بیٹھ جائیں یا فوراً گزر جائیں, ذرا جلدی گزر جائیں. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا, محمد کی امت گناہ کرے چلو محمد کی طرف. بھائی چلو مصطفیٰ کی طرف. تے مولا پھر یار وال جا کے کرنا کیے, اور فرمایا یار کے قدموں میں جا کے بیٹھ, تو جا کے وہاں پہ کہے فاستغفر اللہ, اللہ مینوں معاف کر دے. ہائے ہائے, یار کے قدموں میں جا کے کہے اللہ مجھے معاف کر دے. اب رکنا تے اللہ پھر ساڈے کہن تے معاف کر دے گا, اور فرمایا جے تیرے کہن تے کرنا تے پھر یار کل کیوں کر لے ہے. تو مولا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے تو یار کے پاس آ کے کہے فاستغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے. تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے واستغفر لهم الرسول, ایک دفعہ میرا محبوب کہے چل معاف کر دے. ہائے, ایک دفعہ میرا محبوب کہے چل معاف کر دے, تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم, یار دے منہ نکلن دی دیر ہے, میں تینوں معاف کر چھڑے آئے. میں امید کروں کہ معافی کا طریقہ مل گیا, مل گیا. بندہ گیا ہے نبی پاک کو معافی منگن لئی. اٹھ کے کھڑے ہونے, میرے پیچھے آنے, بیٹا اس طرف آ جائے. گناہ ہو گیا,
امام بخاری فرمان بس یہ روایت سنو میں اجازت لے رہا ہوں. امام بخاری فرماتے نے گناہ ہو گیا تے حضور کو چلا گیا. حلقت نفسی یا رسول اللہ, حضور گناہ ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ حضور وہ میں حالت روزہ میں تھا, تو حالت روزہ میں بیوی سے قربت کر بیٹھا, تو حضور حالت روزہ میں گناہ ہو گیا. آپ فرماتے نے بہ جا, روزہ چلا گیا. تے حضور پھر حکم کیے معافی کیویں ہوئے گی؟ آپ فرماتے نے 3 طریقے نے. کٹھے 60 روزے رکھ. کنے؟ سارے بولیا جی حدیث 60. جدو کہنا کٹھے 60, چہرہ مصطفیٰ ویکھ کے عرض کردا حضور ایک تے نبھیا نہیں. ہائے ہائے حضور ایک تے نبھیا نہیں تے کٹھے 60. آپ فرماتے ہیں اچھا رک جا, پھر اگر 60 روزے نہیں نہ رکھ سکتا پھر ایسے کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, چل تیری معافی ہو جائے گی. حضور انا مسکین, میں آپ مسکین ہاں. ہائے ہائے تواڈے سونے چہرے مسکراندے نے پے, اللہ تانوں سلامتیاں دے. حضور میں آپ مسکین ہاں. آپ فرماتے ہیں اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا؟ نہیں حضور. اچھا چل پھر ایک اور طریقہ ہے, حضور حکم کرو. آپ فرماتے ہیں غلام خرید تے اونوں آزاد کر, چل معافی ہو جائے گی. حضور میں تے آپ غلام ہاں. ہائے ہائے. لو جی ہن ذرا دھیان کریا جی. امام بخاری فرماندے نے جدوں انہیں 3 سوالوں کا جواب دے چھڈیا نا, 3 یعنی جو شکیں ہیں دین کی, ویسے بھی مسئلہ یہ ہے اگر اس طرح روزہ چلا جائے 60 روزے, ورنہ 60 مسکینوں کو کھانا, ورنہ پھر غلام کا تو رواج نہیں نا یہاں پہ, یہ 2 کام پھر بھی ہیں. ان 3 کا جواب دیتا تو امام بخاری فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں اجلس بیٹھ جا, اب بیٹھ جا تیرا کچھ کر لینے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ہن حل ہی کوئی نہیں, نہیں اور جتھے کہے دا حل نہ نکلے. بھائی بولو تو صحیح نہ یارا. وکیل چھوٹا نہیں کیا, وکیل بڑا ڈاڈا کیا ہوا ہے. جتھے کہے دا حل نہ نکلے ایتھے نکل آندا ہے. آپ فرماندے نے اجلس بیٹھ جا تیرا کر لینے ہیں. تے امام بخاری فرماندے نے حضور بڑے ہی مسکرائے, بہت مسکرائے, اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. صحابہ عرض کی تھی حضور مسکراندے ہو پہ, اور فرمایا پلیوں کچھ لانا بھی نہیں چاہتا, کام بھی کرنا چاہتا ہے. آپ فرماندے نے بیٹھ جا. لو جی بس آخری جملے نے بیٹھ جا, آیا معافی منگن. آپ فرماندے نے اجلس بیٹھ جا. اچھا اے تے گیا بہ. امام بخاری فرماندے نے ایک اور صحابی آیا تے اودے ہاتھ وچ کھجوراں دی ٹوکری ہے. حضور دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کیتا, آپ نے تحفہ قبول کیتا. قبول کر کے فرماندے نے اینا سائلن, او کدھر گیا جڑا معافی منگن آیا سی؟ انہیں عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ, حضور میں حاضر ہوں. آپ فرماندے ادھر آ, یہ کھجوریں پکڑ. جی حضور یہ کھجوریں پکڑ, یہ جتنے صحابی بیٹھے ہوئے نا ان سب کو کھلا, جا تیری معافی ہو گئی ہے. تو جی بس ہن میں تھوڑے کول اجازت لین لگا. جدوں فرمایا نا ہن میرے نال ویکھیا جی, جدوں فرمایا نا کھجورا پھڑ تے انہاں نوں کھوا. ہن اے پتہ ہی کردا ہے, اینج کر کے کھجورا ویندا ہے, سارے صحابہ ول ویندا ہے, تے پھر حضور ول ویندا ہے. نہیں تساں غور نہیں کیتا, ٹھہرو میں پھر سمجھانا. کھجورا ویندا ہے تے پھر صحابہ ول ویندا ہے, تے پھر حضور دا چہرہ ویندا ہے. وہ جس سے چاند شرمائے وہ چہرہ کملی والے کا, ارے وہ چہرہ کملی والے کا, خدا جس سے نظر آئے وہ چہرہ کملی والے کا, ارے وہ چہرہ کملی. حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے, جو دیکھے دیکھتا جائے وہ چہرہ کملی والے کا, ارے وہ چہرہ کملی. جی بس آ جاؤ میں تھوڑا آگے چلوں. ہن ویکھیا جی میرے دھیان کرے, بس آخری جملہ ہے. لگا معافی منگن, آیا معافی لین. ہن کدی کھجورا ویندا ہے تے کدی صحابہ ول ویندا ہے تے کدی حضور ول ویندا ہے. حضور فرماندے نے میرا صحابی اب کیا دیکھ رہے ہو؟ اے بڑے پیار نال بڑے ادب نال عرض کردا ہے, یا رسول اللہ تسی فرماندے ہو کھجوراں انہاں نوں ونڈ چھڈا. حضور اودے کول 2 کھجوراں دے باغ نے, اودے کول 3 کھجوراں دے درخت نے, اودے کول 1 کھجور دا درخت ہے, اودے کول 4 کھجوراں دے درخت نے. آو بندہ جڑا پیچھے بیٹھا ہے نا, حضور او منڈی وچ کم کردا ہے, کھجوراں ویچدا ہے. حضور سارے تگڑے بیٹھے نے, حضور میں بڑا ماڑا واں.
हाय हाय हजूर, मैं बड़ा माड़ा वहां ते मैं बड़ा कमजोर हाँ हजूर, मेरे बच्चे भूखे ने, मेरी घरवाली भूखी है। चेहरा रिसालत दरियाए रहमत जोश में आया। नबी फरमाते ने सहाबी चुप कर जा, एक खजूरा इसी तरह ही वलेट के घर ले जा, तू खा, तेरी बीवी खाए, तेरे बच्चे खाए, हम सनद देते हैं तेरी माफी हो गई है। इसका मतलब है माफी मिलेगी दरे रसूल से। हमारे लिए माफी है आस्ताना रसूल। अगर गुनाह हो जाए हुजूर की तरफ आओ। शाह जी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं मदीने जाऊं, तो फिर आपने ध्यान से नमाज ही नहीं पढ़ी। अच्छा बस मैं निकल रहा हूं, मुझे जरा नमाज यहां से सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु जी वत्तय्यिबातु, आगे अस्सलामु अलैका, ये मेरा कुरान पे हाथ है। अस्सलामु अलैका का ये माना नहीं कि हम लाहौर बैठे हैं वो मदीने सलाम सुनते हैं, गलत। अस्सलामु अलैका का माना है ज़हरा का बाबा मेरे सामने है, मैं सलाम कर रहा हूं। ਇਹਦਾ मतलब है जे अज रात माफी मंगनी है तो इत्थे ही दरूद पढ़ के वकील बना लवो उन्होंने। अल्लाह से अगर माफी तलब करनी है पहले यार पे दरूद पढ़ना पड़ेगा, पहले हुजूर पे दरूद पढ़ना पड़ेगा। ते वकील असा वो लभ्या जिदी उन्हें मोड़नी नहीं, जिसे समझ आई है वो तो सुभान अल्लाह कह लो। मेरा बेटा आपके अकायद बड़े ही प्यारे हैं, सिर्फ थोड़ी अमल की कमी है। मेहरबानी करें जवान बच्चों, नमाज की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ आ जाओ, हुजूर के हर हर फरमान की तरफ आ जाओ। माफ़ी आपकी हो जाएगी, वकील बड़ा डाढ़ा है। माफ़ी आपकी हो जाएगी, वकील बड़ा डाढ़ा है। अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर कभी आया तो आपसे तफसीली बातें करेंगे। आप सदा कुछ नहीं, बिस्मिल्लाह कैरी ऑन फरमाएं जी। हाज़रीन गिरामी, जनाब किबला